السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دل میں ایک جگہ خالی ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، نہ لوگ، نہ مال، نہ سکسس۔ وہ جگہ صرف اللہ کے قرب سے بھر سکتی ہے۔ زندگی کے سفر میں انسان ہر چیز ڈھونڈتا ہے، لیکن سب کچھ پانے کے بعد بھی ایک سکون کی کمی رہتی ہے۔ وہی کمی اللہ کے قرب یاد دلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آگاہ رہو، صرف اللہ کے ذکر سے دل کا سکون ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے؟ نہ صرف عبادت سے بلکہ نیت سے۔ جب دل سچ میں کہہ دے یا اللہ میں تھک گیا ہوں دنیا سے، اب تیرے پاس لوٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرب ان دلوں کو ملتا ہے جو ٹوٹ کر اسے چاہتے ہیں، جو سجدوں میں رویا کرتے ہیں، جو چھپ کر صرف اس سے بات کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی یاد میں نرم پڑتا ہے تو دنیا کا بوجھ ہلکا لگتا ہے۔ وہ سکون ملتا ہے جو کسی تھیراپی، کسی انسان، کسی جگہ سے نہیں ملتا۔ اللہ کا قرب ایک احساس ہے جو ہر آنسو میں، ہر سجدے میں اور ہر دعا کے لفظوں کے درمیان چھپا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ کر اللہ کے قریب آتے ہیں، کچھ دکھ کے رستے، کچھ صرف ایک یا اللہ کہہ کر، لیکن سبھی کو وہی رب بلاتا ہے جو ہمیشہ انتظار کرتا ہے۔ سوچو ذرا، کیسا رب ہے یہ جو ہم سے کبھی تھکتا نہیں، جو ہر بار لوٹنے پہ مسکراہٹ سے ویلکم کرتا ہے۔ قرب کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب دل دنیا سے نہیں اللہ سے بات کرنا سیکھے۔ سجدہ ایک ایسا لمحہ جہاں انسان زمین پر ہوتا ہے مگر روح آسمان کے قریب۔ جب ماتھا مٹی کو چھو لیتا ہے تو ایگو گر جاتی ہے اور انسان اٹھ جاتا ہے۔ سجدہ صرف رکوع کا حصہ نہیں، ایک راز ہے جو صرف ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جنہیں دل سے اللہ سے بات کرنا آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اللہ کا قرب کسی لمبے اعمال کے انعام نہیں بلکہ ایک سجدے کی سادگی کی صلاح ہے۔ جب انسان کے پاس الفاظ نہیں رہتے تو آنسو دعا بن جاتے ہیں، اب سجدہ اللہ سے ملنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ بن جاتا ہے۔ سجدہ صرف عبادت نہیں، ایک کانفیشن ہے، ایک تسلیم ہے کہ حکم کمزور ہے مگر ہمارا رب عظیم ہے۔ جب انسان سجدے میں کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اللہ کہتا ہے میں یہی ہوں۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب بندے کو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے قریب آنے والوں کو بوجھ خود اٹھا لیتا ہے۔ سجدے میں جو سکون ملتا ہے وہ کسی محفل، کسی ایوارڈ، کسی انسان سے نہیں ملتا، کیونکہ سجدہ دنیا سے رشتہ توڑ کر رب سے رشتہ جوڑتا ہے۔ ہر سجدہ ایک نئی شروعات ہوتا ہے، جہاں دل کے سارے زخم اللہ کے قرب میں پگھل جاتے ہیں، جہاں سب کچھ چھوڑ کر صرف وہ رب بچا رہتا ہے۔ وہی قرب، وہی سکون، وہی منظر۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ دکھ کا نام سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تو اللہ کے قرب کا رستہ ہے۔ سب زندگی تھمی ہوئی لگے، جب دعاؤں کا سب جواب نہ آئے تو سمجھ لو اللہ تجھے دور نہیں کر رہا، قریب کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھ، دنیا وقت لیتی ہے سمجھنے میں، لیکن اللہ وقت دیتا ہے سنبھلنے میں۔ وہ درد جو ٹوٹتا نہیں وہ بناتا ہے، وہ صبر جو رلاتا نہیں وہ اٹھاتا بھی ہے۔ ہر آنسو، ہر انتظار، ہر ٹوٹ کر اٹھنا، یہ سب اللہ کی قرب کا ایک حصہ ہے۔ صبر ان لوگوں کا صلہ ہے جو چھپ کر روتے ہیں مگر اللہ پر شک نہیں کرتے۔ جب دنیا سمجھتی ہے کہ تو اکیلا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ اب بھی میرا نام لے رہا ہے۔ صبر کا مطلب چپ کر سہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے خاموشی میں بھی اللہ سے جڑے رہنا۔ ہر غم، ہر مشکل ایک نئی دعا سکھاتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے نا، اس کا دل اللہ کے قرب سے چمکنے لگتا ہے۔ صبر سے دل صاف ہوتا ہے اور دل صاف ہو تو اس میں صرف اللہ بس جاتا ہے، وہی اصل قرب ہے۔ دعا وہ رشتہ ہے جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور دل بولتا ہے۔ ہر دعا ایک سفر ہے، زمین سے آسمان تک اور دل سے عرش تک۔ جب انسان سچ میں کہہ دیتا ہے یا اللہ، تو عرش ہلا دیتا ہے وہ لفظ۔ قرآن کہتا ہے اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں قریب ہوں۔ سوچا ذرا کیسا رب ہے وہ جو ہر بار دل سے نکلی آواز کو سنتا ہے، چاہے زبان ہلتی بھی نہ ہو۔ دعا صرف مانگنا نہیں، ایک کنورزیشن ہے، ایک رات کا سکون، ایک دل کی گفتگو، ایک نرم لمحہ جہاں بندہ اور رب اکیلے بات کرتے ہیں۔ جب سب کچھ رک جائے، کام، پلانز، لوگ، امیدیں، اب دعا چھپ کر چلتی رہتی ہے۔ وہی تو ہے قرب، جب اللہ خاموشی میں بھی جواب دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اصل میں اللہ کہتا ہے میں تجھے دینا چاہتا ہوں لیکن اس وقت جب تیرا دل سبق سیکھ چکا ہوں۔ ہر دعا کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر وقت کا ایک مقصد، اور ہر مقصد کا ایک قرب ہوتا ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ دعا بند نہیں ہوتی، وہ صرف لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ جب وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے اب، اور تب سمجھ جاتا ہے ہر انتظار، ہر آنسو، ہر شریعہ بیکار نہیں گیا۔ یہی تو قرب ہے، جب بندہ دعاؤں سے اللہ کو یاد کرے اور اللہ دعاؤں سے بندے کو یاد کرے۔ جب دل میں اللہ کا سکون پاتا ہے، آخر اللہ کا کوئی مل کر ہوتا کیا ہے؟ سکون، رحمت یا صرف ایک محسوس کرنے کا احساس نہیں،
اللہ کا قرب ایک نئی زندگی ہے جہاں دل دنیا سے نہیں رب سے بنتا ہے۔ ہر عبادت، ہر سجدہ، ہر دعا، یہ سب ایک سفر ہے اس سکون تک جہاں انسان کے دل میں صرف اللہ رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچے ذرا، انسان ایک رب کو یاد کرتا ہے اور وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ یہی ہے قرب، نہ ڈسٹینس نہ نوائز، صرف ایک کنیکشن جو روح کے اندر تک چلتا ہے۔ اللہ کا قرب کوئی جادو نہیں، یہ عادت ہے، دل کا ایک مقام جہاں ہر فکر، ہر غم، ہر چنتا اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو اللہ کہتا ہے میں ہی تو ہوں۔ وہ سکون جو دنیا سے نہیں ملتا وہ اللہ کے قرب سے ملتا ہے۔ وہ لمحہ جب سجدہ لگتا نہیں، سجدہ چھوتا ہے۔ اللہ کا قرب دل کو بدل دیتا ہے، وہ غصہ، وہ دکھ، وہ ہوس سب پگھل جاتے ہیں، رہ جاتا ہے صرف یقین۔ یقین کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہے، ہر آنسو کے نیچے ایک دعا ہے، ہر دعا کے اندر ایک رب ہے جو ہمیشہ سنتا ہے۔ آخر میں صرف یہی سمجھ آتا ہے اللہ کے قرب پانا مطلب سب کچھ کھونا نہیں بلکہ سب کچھ پا لینا ہے۔ جب دل اللہ میں سکون پاتا ہے تو دنیا بدلتی نہیں، دل بدل جاتا ہے، اور وہی دل اللہ کی قرب کی پہچان بن جاتا ہے۔